اگر ایران بمقابلہ امریکہ ہے تو ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران بمقابلہ اسرائیل ہے تب بھی ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر پاکستان بمقابلہ ایران ہے، پاکستان بمقابلہ سعودی، پاکستان بمقابلہ قطر یا امارات ہے تو ہم ہر صورت ہر وقت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات اور وضاحت اس لیے کرنا پڑ گئی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم یہ پچھلے 2 دن کی ہونے والی تبدیلیوں اور ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے کہ پاکستان سے پیدا ہو کر یہاں سے پہچان لینے کے بعد لوگوں کو پاکستان سے زیادہ دوسرے ملکوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو آرمی چیف کے ساتھ جو شیعہ رہنماؤں کی بات ہوئی اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں کہ وہ جو ایک جذباتی قسم کی سوچ یوں انسان کو لگتی ہے کہ جیسے ایران کے علاوہ کوئی مسلمان ملک اس دنیا میں نہیں بچا اور بس ایران کے لیے سب کچھ کر گزرو، تو ان کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلانا مقصود ہے۔ کیوں آخر کوئی مسلمان ملک ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے؟ تو تھوڑی سی توجہ دلائیں گے، صرف اس لیے کہ یہ تھوڑی سی آپ حقیقت پسندی کی نظر سے سوچیں، ورنہ حالیہ جنگ میں ہماری دعائیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ ہیں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے۔ یہ بات میں بار بار کروں گا کیونکہ کوئی ایک کلپ کوئی کاٹ کے لگا دے گا، کہے گا یہ دیکھیں جناب ایران کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایران بہت زبردست ملک ہے، مجھے ایران سے محبت ہے، وہاں کے لوگ شاندار ہیں، لیکن مجھے اس کی پالیسیوں سے نفرت رہی ہے اور رہے گی جس میں وہ مسلمانوں کا نقصان کرے گا۔ ابھی آرمی چیف نے نا شیعہ علماء سے بات کی اور اس کے اندر انہوں نے خود بتایا، یہ ایک گردیزی صاحب ہیں جو شیعہ عالم ہیں، انہوں نے اس کی تفصیلات بتائیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ مجھے شہید سید آیت اللہ خامنائی بڑی محبت کرتے تھے اور میں ان کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران سے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں، لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کا حوالہ دے کے کہا کہ کچھ لوگوں نے حالیہ جنگ میں پاکستان کو آگ لگانا شروع کر دی، یہاں فوج کے تنصیبات پہ حملے کرنا شروع کر دیے ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے۔ تو اگر ان لوگوں کو ایران اتنا ہی پسند ہے تو یہ ایران چلے جائیں، ہم بارڈر ان کے لیے کھول دیتے ہیں جو ایران کے لیے پاکستان کو آگ لگانے پہ تلے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہی موقف ہونا چاہیے۔ اس میں عاصم منیر صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا، اور بائی دا وے یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ میں کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں۔ عمران خان سے بھی اختلاف کی وجہ یہی تھی کہ وہ باجوہ کی کٹ پتلی بن کے آیا تھا، اور آج والوں سے بھی میں کوئی ان کا ڈائی ہیٹ فین نہیں ہوں بھائی۔ پاکستان کے لیے ہے سب کچھ، ورنہ مجھے تو ان سے تب محبت ہوگی جب یہ کاروبار سے اپنے آپ کو نکال کے اور سیاست سے نکال کے دور لے جا کے صرف اپنا کام کریں گے، یعنی ملک کا دفاع۔ اور جب تک یہ کاروبار میں اور سیاست میں رہیں گے تو میرے لیے فیورٹ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، میرا دفاع ہے، میرا ملک ہے، تو اس کے لیے میں اس حد تک ان کو ضرور پسند کروں گا، ان کا ساتھ دوں گا، کیونکہ یہ میرے دفاع کے لیے ایک ضروری عنصر ہے۔ تو خیر، آرمی چیف نے جو کچھ کہا اس کو غلط بیانیہ بنا کے ڈالر خور صحافیوں نے پیش کیا، جن کا کام ہی سارے کا سارا اس آگ سے چلتا ہے کہ جتنی زیادہ نفرت پھیلائی جائے، جتنی زیادہ آگ لگائی جائے تو ڈالر خوب برستے ہیں اور واہ واہ اتنی ہی ملتی ہے۔ تو اس کو غلط رنگ دیا گیا۔ حالانکہ شیعہ علماء خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے کچھ غلط نہیں کہا، اس کی وضاحت کچھ یوں تھی۔ خیر، یہ تو ہوا حکومتوں کا معاملہ، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ اس قدر مشتعل ہیں کہ وہ ایران کے لیے پاکستان کو آگ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے سامنے خاکہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ ایران کے سوا دنیا میں مسلمانوں کا ہمدرد کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ توجہ میں نے صدام حسین کے مظالم پہ بھی دلوائی تھی، تب بھی مجھے اہل حدیثوں سے بہت گالیاں پڑی تھیں جب میں نے کہا کہ اپنے مخالفین اور اپنے شیعہ مخالفین کو صدام نے کس بربریت سے قتل کروایا تھا، صرف اس لیے کہ وہ مخالفین ہیں۔ تو ظالم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مرنے والے ہوں یا زندہ ہوں۔ جس نے اپنے مخالفین کو صرف اس لیے مروا دیا کہ وہ اس کے مسلک کے نہیں ہیں، وہ اس کے سیاسی مخالف ہیں، یہ کوئی کسی کو قتل کرنے کا جواز نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی حد نافذ ہوتی ہو شریعت کی۔ تو خیر جناب علی، ہم بات کر رہے ہیں ایران کی۔ ایران میں آپ کو نا آج نظر آتا ہے کہ امریکہ مخالف جو ہیں جذبات ابھر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ اگر ہمیشہ سے ایسا تھا تو افغانستان اور عراق کے خلاف ایران نے یو ایس سے اتحاد کیوں کیا؟ امریکہ کی مدد کیوں کی؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار جھوٹ بول رہے ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ مشرف دور میں جو ایرانی صدر تھے، جن کا نام محمد خاتمی تھا غالباً، آج بھی شاید وہ زندہ ہیں،
تو محمد خاتمی کے انٹرویوز آپ جا کے دیکھ لیجئے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں۔ طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ما و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. گفتم بیایم تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه، 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزو اوناست، به علاوه این تو محمد خاتمی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کی، کیونکہ طالبان ہمارے بھی دشمن تھے، امریکہ کے بھی دشمن تھے۔ عراق میں صدام کے خلاف انہوں نے امریکہ کی مدد کی کیونکہ صدام ایران کا دشمن تھا اور ایران نے اس کی مدد کی۔ پھر جا کے آپ شام کے اندر دیکھ لیں، شام میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے بشار الاسد کی حکومت نے، اور اس کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ ایران۔ 4000 فلسطینی بھی اس کے اندر شہید کر دیے گئے تھے، اور ہزاروں لاپتہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں وہ زندہ ہیں یا کہاں ہیں، وہ بھی بشار الاسد۔ یہ فیکٹس ہیں، گوگل کر لیجئے، کچھ غلط کہہ رہا ہوں مجھے آ کے کمنٹ کرنا کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ادھر آذربائیجان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ہم نے اس کو اپنے ایٹامک سیکرٹ تک دیے پاکستان نے، لیکن وہ بھی ان غداروں نے امریکہ کو ریویل کر دیے جن غداروں نے ان کے اپنے لیڈران کی مخبری کی، ان کے اندر چھپے ہوئے ایرانی غدار۔ ہم نے بہت صبر کیا، لیکن آپ نے پھر بھی اپنے پاسپورٹ پہ کلبھوشن یادو یہاں بھیجے۔ تو پوری دنیا میں ایران نے مسلمانوں کے ساتھ پنگے لیے، لیکن اس کے باوجود آج بھی مسلمانوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا ایران کے ساتھ جو ایران نے کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس جنگ میں ایران کا پورا سپورٹر ہوں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ ایران پہ حملہ ہوا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں مجھے ایران سے محبت ہے، لیکن مجھے کسی ملک سے اتنی محبت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اپنے ملک کو آگ لگاؤں۔ کبھی اگر سعودی عرب یا پاکستان کا کوئی پھڈا ہو تو میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ مجھے اپنے ملک سے زیادہ عزیز کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ یہ وضاحتیں، یہ ساری تاریخی حوالے صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا ٹھنڈا پانی پئیں جناب، ذرا معلومات رکھیں کہ آپ کو محض ایک ریل سے ساری معلومات نہیں ملتی۔ ایک ریل کو دیکھ کے نا بندے اتاولے ہو جاتے ہیں، بندے باولے ہو جاتے ہیں ایک ریل کو دیکھ کے، جبکہ ہسٹری دیکھیے کن کن کے ہاتھ کن کن کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ 2 لاکھ شامیوں کی بات کر رہا ہوں، اتنے تو حالیہ دنوں میں اسرائیل نے فلسطین میں شہید نہیں کیے، اور پھر جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، یرموک کیمپ ہو یا باقی جگہیں، میں بتا نہیں سکتا کس طرح انسانوں کو ان کے ایک ایک اعضاء کاٹ کے، اللہ معاف کرے، ٹارچر کر کر کے شہید کیا گیا۔ وہ ایک داستانیں ہیں ظلم کی، لیکن ہم اس وقت اس کو صرف اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا جناب حقیقت پسند بنیے۔ اگر امریکہ ایران پہ حملہ آور ہے تو ہم اس لیے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ایران نے اٹیک نہیں کیا کسی کے اوپر، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران کیا اپنی ماضی کی غلطیوں کو سدھارے گا اس کے بعد۔ اگر اب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں جناب عالی یہ مڈل ایسٹ کے تمام انرجی سیکٹرز پہ حملہ کروں گا، میزائل داغوں گا اگر امریکہ نے مجھ پہ حملہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران لاکھوں لوگوں کے روزگار سے کھیلنے والا ہے۔ اگر ایران نے انرجی سیکٹرز تباہ کیے تو یہاں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو کے واپس پاکستان اور انڈیا چلے جائیں گے، جنہوں نے کبھی ایران کا برا نہیں چاہا، جنہوں نے کبھی ایران کے لیے بد دعا نہیں کی، جنہوں نے کبھی ایران کے خلاف کوئی جاسوسی نہیں کی۔ تو ایران کا یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ پھر کہتا ہوں میں ایران کو سپورٹ کرتا ہوں امریکہ کے خلاف، لیکن حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ شیعہ رہیے، سنی رہیے، کچھ بھی رہیے، پہلے پاکستانی رہیے، اور اپنے پاکستان کو کبھی کسی ملک کے لیے آپ کمتر نہ سمجھیے۔ الحمدللہ ہم جیسے تیسے بھی تھے، جو بھی تھے، ہم اللہ کے فضل سے ایٹمی پاور بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے وجود، ہماری بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے۔